السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ امارات نے پاکستان اور بھارت سمیت 14 ممالک پر عائد سفری پابندی میں توسیع کر دی۔ ابوظہبی میں بس کا سفر کرنے والے اماراتی شہریوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمام ڈرائیورز کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ دبئی میں عوام کو سفری سہولیات کی بہترین فراہمی کے لیے نیا بس اسٹیشن کھول دیا گیا۔ دبئی میں پاکستانی گینگ کی انوکھی وارداتیں، رینٹ اے کار کمپنی کو 15 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا دیا۔ ابوظہبی کا سیاحتی یا وزٹ ویزا رکھنے والے افراد کو کرونا ویکسین نہیں لگائی جائے گی، اماراتی حکومت نے اعلان کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 26 جون بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 2282 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 6,24,814 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2233 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 6,03,541 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آج کورونا سے مزید 10 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,792 ہو گئی ہے۔ دبئی میں عوام کو سفری سہولیات کی بہترین فراہمی کے لیے نیا بس اسٹیشن کھول دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اود میٹھا بس اسٹیشن کھول دیا ہے۔ یہ ایک ماڈل اسٹیشن ہے جس میں عوام کی سہولت کے لیے جدید ترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اس اسٹیشن میں پبلک ٹرانسپورٹ کی خدمات میں نئے خیالات کو شامل کیا گیا ہے۔ بس اسٹیشن میں کار پارکنگ، موٹر سائیکل ریکس، دفاتر کے لیے جگہ، کسٹمر سروس ایریا، تجارتی دکانیں اور سیلف سروس کیوسک کو شامل کیا گیا ہے۔ مطار محمد الطیع روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین آف دی بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے اسٹیشن کا کردار عوام کو جدید ترین سفری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا، جس میں کار پارکنگ، موٹر سائیکل ریکس اور میٹرو اور ٹیکسی کی خدمات کو ایک جگہ ضم کرنا ایک اہم کامیابی ہے۔ دبئی میں پاکستانی گینگ کی انوکھی وارداتیں، رینٹ اے کار کمپنی کو 15 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے 5 افراد پر مشتمل دھوکے باز گینگ گرفتار کر لیا ہے، جو کرائے پر حاصل کی گئی سینکڑوں گاڑیوں میں سے ایگزاسٹ فلٹرز فروخت کر کے بیچ دیتے تھے، جس کی وجہ سے کار رینٹل کمپنی کو 36 لاکھ درہم کا نقصان ہوا ہے۔ اس گینگ میں 4 پاکستانی اور 1 بنگلہ دیشی شامل ہے، جو کرائے کی گاڑیاں حاصل کر کے انہیں کسی گیراج میں لے جاتے اور پھر اس میں سے ڈیزل ایگزاسٹ فلٹرز نکال لینے کے بعد اس کی کیسنگ کو دوبارہ ویلڈ کر کے اس طرح جوڑ دیتے تھے کہ یہ پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ اس میں سے ایگزاسٹ فلٹرز نکال لیے گئے ہیں۔ دبئی کی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ نے بتایا کہ ملزمان نے گزشتہ سال اکتوبر سے لے کر رواں سال اپریل تک 431 گاڑیاں کرائے پر حاصل کر کے ان کے ایگزاسٹ فلٹر نکال لیے تھے۔ کار رینٹل کمپنی کے 42 سالہ سوڈانی ملازم نے بتایا کہ ایک ملزم نے کمپنی سے کرائے پر کئی بار نئی گاڑیاں حاصل کی تھیں۔
بعد میں ٹیکنیشینز نے اس انوکھی دھوکے بازی کا پتہ چلا لیا۔ اس سارے معاملے کا شک ایسے ہوا کہ کچھ نئی گاڑیاں بھی جب ان ملزمان کو دی گئیں تو ان کے واپس کرنے کے بعد ان سے بہت شور پیدا ہوتا تھا۔ جب اس معاملے کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ گینگ گاڑیاں کرائے پر حاصل کرنے کے بعد ان میں سے کرومیم پلیٹڈ ایگزاسٹ فلٹر نکال لیتا تھا، جس کی وجہ سے ہی گاڑی شور کرتی تھی۔ ملزمان نے 431 گاڑیوں میں سے یہ ایگزاسٹ فلٹرز نکالے تھے، جنہیں دوبارہ لگوانے پر 36 لاکھ درہم کا خرچہ آیا ہے۔ 34 سالہ اماراتی پولیس افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان صرف 5 گھنٹے کے لیے گاڑی کرائے پر حاصل کرتے تھے اور پھر اسے شارجہ کے ایک گیراج میں لے جا کر ایگزاسٹ فلٹر نکالنے کے بعد واپس کر دیتے تھے۔ اس گینگ کے پاکستانی سرغنہ نے بتایا کہ اس کے ساتھی کرائے کی گاڑیاں لے کر آتے تو وہ انہیں لے کر گیراج میں جا کر فلٹر نکلوا کر واپس کر دیتا تھا۔ اس مرکزی ملزم کا کہنا تھا کہ اس نے یہ دھوکے بازی بے روزگار ہونے کی وجہ سے کی ہے۔ استغاثہ نے ملزمان پر دھوکے بازی کر کے 36 لاکھ درہم کا نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس مقدمے کی اگلی سماعت 6 جولائی 2021 کو ہوگی۔ امارات نے پاکستان اور بھارت سمیت 14 ممالک پر عائد سفری پابندی میں توسیع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق امارات نے بھارت اور پاکستان سمیت 14 ممالک سے مسافر پروازوں کی آمد پر عائد پابندی کی مدت میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے۔ چند روز پہلے حکام نے پاکستانی مسافروں کے امارات واپسی پر عائد پابندی کی مدت میں 7 جولائی تک توسیع کی تھی، تاہم اب نئے اعلان کے مطابق یہ پابندی بڑھا کر 21 جولائی تک کر دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب عید الاضحیٰ سے پہلے امارات واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ امکان بھی ہے کہ 21 جولائی کے بعد پابندی میں مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ اماراتی جنرل سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ایک نوٹم جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق بھارت اور 13 دیگر ممالک پاکستان، لائیبیریا، نمیبیا، سیئرا-لیون، کانگو، یوگینڈا، زامبیا، ویتنام، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، نائجیریا اور ساؤتھ افریقہ سے مسافر پروازوں کی UAE آمد پر عائد پابندی کی مدت 21 جولائی کی رات 12 بجے تک بڑھا دی گئی ہے۔ ابوظہبی کا سیاحتی یا وزٹ ویزا رکھنے والے افراد کو کرونا ویکسین نہیں لگائی جائے گی، اماراتی حکومت نے اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق حکام کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ابوظہبی میں کرونا کی مفت ویکسین سیاحتی یا وزٹ ویزا پر آئے افراد کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔ ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی نے ایک ریمائنڈر جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا کی مفت ویکسین تمام ایکسپائر رہائشی ویزا اور ایکسپائر انٹری ویزا رکھنے والے افراد کو دستیاب ہوگی، تاہم اس فہرست میں سیاحتی اور وزٹ ویزا رکھنے والے افراد شامل نہیں ہوں گے۔ یہ اعلان ابوظہبی کے سرکاری میڈیا آفس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ ایک بیان میں کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ابوظہبی میں ہر کسی کی حفاظت اور صحت کے لیے ہے اور کرونا کی غیر معمولی صورتحال پر قابو پانا اس کا مقصد ہے۔ ابوظہبی میں بس کا سفر کرنے والے اماراتی شہریوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمام ڈرائیورز کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر ITC نے جمعرات کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ابوظہبی کے تمام بس ڈرائیورز اور 80% سے زائد ٹیکسی ڈرائیورز کو کرونا کے خلاف ویکسین لگا دی گئی ہے۔ مئی کے اختتام تک 7166 ڈرائیورز کو ویکسین لگائی گئی ہے، جس میں 1460 بس ڈرائیورز اور 5706 ٹیکسی ڈرائیورز شامل ہیں۔ ڈرائیورز کو ویکسینیشن ایک مہم کے دوران لگائی گئی، جسے امارات کی پبلک ٹرانسپورٹ ریگولیٹر ابوظہبی میونسپلٹی اور ٹرانسپورٹ نے محکمہ صحت اور پبلک ہیلتھ کے اشتراک سے شروع کی تھی۔
اس مہم کا مقصد ٹرانسپورٹ سیکٹر کے ملازمین کو کورونا کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے ویکسین فراہم کرنا تھا۔ ان میں خاص طور پر ایسے افراد کو ہدف بنایا گیا جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے افراد سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔